روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ پروگرام کلام کی روشنی میں ایک بار پھر سے میں اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ منالیزا، اور آج ایک بار پھر سے ہم یہاں اس پروگرام میں آپ کے ساتھ ہیں۔ پروگرام کا آج کا جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے غزل و غزلات۔ لیکن سب سے پہلے ہم اپنے معزز مہمان جو آج ہمارے اس پروگرام میں جنہوں نے شرکت کی ہے، میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گی۔ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آئیے ہم ملتے ہیں آج کے مہمان سے۔ پادری عزیز انور ہمارے ساتھ ہیں۔ جی پاسٹر جی، کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے ہوں بیٹا، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے بلایا اور ہم اس پروگرام میں ساتھ ہیں۔ شکریہ پادری جی۔ آج ہم کلام کی روشنی میں جانیں گے کہ غزل و غزلات کی کتاب میں عشق کے موضوع کے بارے میں کہ وہ کیا کہتی ہے، اور بائبل مقدس ہمیں عشق کے بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے۔ تو آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کچھ ایکسپلین کیجیے۔ بہت شکریہ مونا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور بہت اچھے موضوع کو آج اس پروگرام میں رکھا ہے، جسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف چند ایک ناظرین کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس قاری کے لیے جو بائبل کا مطالعہ کرتا ہے، وہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے۔ کیونکہ بائبل مقدس کو جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو پرانے عہد نامے کو بھی اگر ہم تقسیم کرتے ہیں تو 4 پورشنز ہیں۔ جیسے پہلا توریت ہے جس میں 5 کتابیں ہیں، جی جی۔ پھر تاریخی کتابیں ہیں، پھر اس کے بعد اس کا ادبی حصہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا انبیاء کا حصہ ہے، یا جنہیں ہم بائبل مقدس کے صحائف الانبیاء کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جہاں تک بائبل مقدس میں اس کے ادبی حصے کا تعلق ہے، وہ عزرا سے شروع ہوتا ہے۔ عزرا، نہمیہ، آسر، ایوب، زبور، امثال، وائز، غزل الغزلات اور نوحہ۔ یہ وہ کتابیں ہیں بائبل مقدس میں جنہیں ہم بائبل کے ادبی حصے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جی پاسٹر جی، ہم ناظرین کو یہ بھی بتائیں گے ان کتابوں کو شاعری کی بھی کتابیں کہا جاتا ہے۔ ان کو شاعری کی بلکہ ادب کی کتابیں کہا جاتا ہے۔ ادب کی ایک شاعری، اس کی ایک صنف ہے، صنف جس میں شاعری ہے، نظم ہے، ناول ہے، افسانہ ہے۔ اس طرح سے یہ جو ادب کی ایک صنف ہے جسے شاعری کہا جاتا ہے۔ اب شاعری جو ہے اس کے بھی 2 مکتب ہے۔ ایک تو وہ مکتب ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کسی شخص کے احساسات کو بیان کرنے کا ایک منظوم طریقہ کار ہے۔ دوسرا اس کا حصہ یہ ہے جسے ہم آج کے دور میں آزاد نظم کے یاد کرتے ہیں، جس کے بارے میں آج کے جو شعراء ہیں وہ اس بات پر مصر ہیں کہ جی آزاد شاعری جو ہے وہ آج کے دور کی پیداوار ہے، یہ ان کی قابل بھی ہے، کیونکہ بائبل مقدس ہزارہ سال پہلے اس آزاد شاعری کو پیش کر چکی ہے، اور غزل الغزلات جو ہے وہ اسی شاعری کا ایک حصہ ہے، یا اس شاعری کو بیان کرنے کے لیے ایک انتہائی خوبصورت شاہکار ہے۔ یہ غزل الغزلات کے جو مصنف ہیں وہ خدا کے انتہائی عزیز بزرگ بادشاہ سلیمان بن داؤد ہے۔ سلیمان بن داؤد کا نام اس کے ماں باپ نے یدید یاہ رکھا تھا، اس کا نام سلیمان نہیں تھا۔ یدید یاہ کا مطلب ہے خدا کا محبوب، اور جب وہ بادشاہ بن گئے پھر یدید یاہ سے ان کا نام تبدیل کر کے سلیمان رکھ دیا گیا، جس کا ترجمہ ہے اردو میں سلامتی کا شہزادہ۔ اس کتاب میں 3 کردار پائے جاتے ہیں۔ پہلا کردار سلیمان بن داؤد
جو کہ اہل اسرائیل کا ایک نامور بادشاہ تھا۔ دوسرا شولمیت ہے جو کہ ان کی محبوبہ کے نام سے اس کتاب میں موجود ہے، اور شولمیت کا اردو ترجمہ ہے سلامتی کی شہزادی۔ وہ دونوں یروشلم میں رہتے ہیں، اور یروشلم کا مطلب ہے سلامتی کا شہر۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ غزل الغزلات جو ہے وہ سلامتی کے شہزادے کی، سلامتی کی شہزادی کے ساتھ سلامتی کے شہر میں ہونے والی گفتگو جو ہے اس کو یہاں آزاد شاعری کی روح میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے وہ جب سے ورثہ تحریر میں آئی ہے اس وقت سے آج تک بے شمار جو شعراء ہوئے ہیں، خواہ وہ کسی بھی زبان کے ہیں، انگلش کے ہیں، عربی کے ہیں، فارسی کے ہیں، پنجابی کے ہیں، اردو کے ہیں، ہندی کے ہیں، سنسکرت کے ہیں، جو کسی بھی شاعری کے شاعر ہیں، وہ اس کتاب کو اپنے لیے ایک ایسی کتاب کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے تتبع میں یا اس سے انسپائر ہو کر ہم نے اپنی شاعری کی ہے، جس کے لیے دنیا میں بے شمار کتابیں موجود ہیں جن میں ثابت کیا گیا ہے، بہت سارے شاعر موجود ہیں، بہت سارے ادیب موجود ہیں جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جی ہم نے غزل الغزلات کی تتبع میں اپنی شاعری کی ہے۔ اس کا نام ہی غزل الغزلات ہے۔ میں نے 5 زبانوں میں شاعری کا مطالعہ کیا ہے۔ آج تک کسی بھی نظم یا کسی بھی غزل کو یا کسی بھی دیوان کو غزل الغزلات نہیں کہا گیا، دیوان کہا گیا ہے، انہیں بہت سارے ٹائٹل دیے گئے ہیں، لیکن غزل الغزلات کسی نے نہ لکھی ہے نہ کسی نے کہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، سلیمان بادشاہ کے بارے ہم جب سلاطین کی کتاب کا یا تواریخ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس نے دوسرا تواریخ 7ویں باب میں اگر آپ اس کو پڑھیں تو خدا سے اس نے حکمت مانگی، اور خدا نے اسے حکمت بھی دی اور دیگر بے شمار برکتوں سے سرفراز کیا۔ اب حکمت جو ہے، اس حکمت کے ساتھ سلیمان بن داؤد نے 3000 مثلیں لکھی، 1005 گیت لکھے، 2 زبور لکھے جو زبور کی کتاب میں ان کو پیش کیا گیا ہے۔ زبور 72 رہے گا نا ساداتی کرم سیدھا، اور زبور 127 اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت اب سے۔ لیکن ان تمثیلوں سے ہٹ کر یا امثال سے ہٹ کر یا زبوروں سے ہٹ کر جو غزل الغزلات کی کتاب ہے، یہ ان کی اس عشق کی داستان ہے جو شولمیت سے وہ کرتے ہیں۔ شولمیت وہ لڑکی تھی جو کہ بال ہامون کی رہنے والی تھی، اور داؤد بادشاہ کے لیے جب وہ بہت بوڑھا ہو گیا اور وہ گرم نہیں ہوتا تھا تو اس کو گرمی پہنچانے کے لیے جس لڑکی کا چناؤ کیا گیا وہ شولمیت تھی۔ تو شولمیت کا میں نے بتایا کہ اس کا معنی ہی سلامتی کی شہزادی ہے۔ تو سلامتی کا شہزادہ سلامتی کی شہزادی سے جو گفتگو کرتا ہے اس کو غزل الغزلات کہتے ہیں۔ غزل جو ہے اس کا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، فارسی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ غزل کا مطلب ہے خوبصورت عورتوں سے باتیں کرنا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جب کسی فیمیل ہرن کو شکاری تیر مارتا ہے اور تیر اس کے آر پار نہیں ہوتا تو تیر کی یہ کہہ لیں خوبی کہہ لیں یا برائی کہہ لیں کہ اگر وہ آر پار ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے، اور جب تک تیر بدن میں رہتا ہے انسان کے بدن سے یا جس کو تیر لگتا ہے اس کے بدن سے ایک خاص قسم کی جلن اور ایک خاص قسم کی کسک جو ہے وہ نہیں جاتی، وہ تڑپتا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا ہے۔ اس وقت جو چیخ اس ہرن کے گلے سے نکلتی ہے
اس کو غزل کہتے ہیں، اسے غزل کہا جاتا ہے. جس کو فرائڈ سیگمنڈ اپنی کتاب میں شعور میں بیان کرتا ہے کہ غزل یا تو کسی ناسور سے پھوٹتی ہے تو یا کسی کہے کا نتیجہ ہے. تو یہ جو غزل الغزلات ہے یہ سلیمان کی عشق کے ناسور کی داستان ہے. یہ اس کی شولبیت کے ساتھ محبت کی جو خوشی ہے، جو اس کا اطمینان ہے، جو اس کا اطمینان قلب ہے، جو اس کا اطمینان ذہن ہے، دماغ ہے، اس کو اس نے اس شاعری میں بیان کیا ہے. تو وہ اس کتاب کا آغاز یوں کرتا ہے، شولبیت کی زبان سے اس کتاب کا آغاز ہوتا ہے. وہ کہتی ہے کہ وہ مجھے اپنے منہ کے چوبوں سے چومے. اب یہ وہ لفظ ہیں جن پر لوگ اعتراض کرتے ہیں. کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے. پھر وہ کہتی ہے کہ تیرا عشق جو ہے وہ عطر ریختہ ہے. اب اس کے عشق کو، سلیمان کے عشق کو وہ عطر ریختہ کہہ کر پکارتی ہے. اب ریختہ جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے ریختن، اس کا ریخت مضارع ہے. آپ نے لفظ عموماً سنا ہوگا شکست و ریخت، یعنی ہار جانا ایک الگ چیز ہے، ریخت ہو جانے کا مطلب یہ ہے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا، پیسز میں تقسیم ہو جانا. اور وہ کہتی ہے کہ تیرا عشق جو ہے وہ میرے لیے عطر ریختہ ہے. عطر خوشبو کو کہتے ہیں، یعنی تیرا عشق ایسی خوشبو ہے جو ریختہ ہے. اور ریختہ جو ہے اس کو انگلش میں فلٹرائزیشن کہتے ہیں، عمل تکتیر کہتے ہیں اردو زبان میں یا فارسی میں. اب عمل تکتیر ہے کیا؟ عمل تکتیر بیسیکلی کسی چیز کو یا خاص طور پر مائع کو، پانی کو صاف کرنے کا ایک سائنٹیفک طریقہ ہے. اس طریقے میں 3 مٹکے ہوتے ہیں. نمبر 1 ایک مٹکا ہے، اس کے نیچے ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے. اس کے نیچے دوسرا مٹکا ہے، اس کے نیچے ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے. تیسرا ایک مٹکا ہے، اس میں سوراخ کر دیا جاتا ہے. اور پھر تیسرے مٹکے کے نیچے وہ جگ، وہ گلاس، وہ برتن رکھ دیا جاتا ہے جس سے پانی پیا جاتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ پہلا جو مٹکا ہے اس میں کوئلہ ڈالتے ہیں، پھر اس میں پانی ڈال دیتے ہیں. دوسرا جو مٹکا ہے اس میں کوئلہ اور ریت ہے، پھر تیسرے مٹکے میں صرف ریت ہے. تو وہ جب پانی اس میں سے نکلتا ہے پہلے مٹکے سے پھر دوسرے میں، لیکن قطرہ قطرہ گرتا ہے. دوسرے سے تیسرے میں قطرہ قطرہ گرتا ہے. تیسرے مٹکے کے بعد جو پانی گلاس یا جگ میں آتا ہے وہ اتنا مصفہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی اور کثافت اس میں شامل نہیں ہوتی. وہ کثافتوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. یہی شولبیت بیان کر رہی ہے کہ مجھے باغ عدن میں خدا نے اپنی قربت میں اپنے عشق میں رکھا اور میں وہاں تھی، پر آزمائش نے، جو مجھ پر آزمائش آئی اس پھل کو کھانے سے، اس آزمائش نے اس گندگی کو میرے اندر بھر دیا اور میری پیورٹی ختم ہو گئی اور میرا لباس جاتا رہا، میں برہنہ ہو گئی. کیونکہ اس آزمائش میں اس طرح سے گرفتار ہوئی کہ پھر اس کے بعد اس کا وہ خالص پیار جو تھا وہ مجھے زندگی میں نہیں ملا. دوسرا مٹکا جو ہے وہ استعارہ ہے دکھ کا. جب وہ آزمائش میں گری تو پھر دکھوں کا دور اس کی زندگی میں شروع ہو گیا. باغ عدن سے نکال دیا گیا، چمڑے کے کرتے پہنا دیے گئے. انہوں نے اپنی لنگیاں بنانے کی کوشش کی. آج بے شمار لوگ یہی کر رہے ہیں. یہ ازم، یہ فلسفیز، یہ بے شمار مذاہب، یہ وہ لنگیاں ہیں جو آج انسان اس عشق میں کو حاصل کرنے کے لیے پہن رہا ہے یا تیار کر رہا ہے. پھر جب وہ اس آزمائش سے اس دکھ میں آئی، اس دکھ کے اس فلٹرائزیشن سے یا اس کے عمل تکتیر سے گزری، تو پھر تیسرا اس کا جو مٹکا تھا وہ فرمانبرداری کا تھا. پھر اس نے فرمانبرداری سیکھی. وہ آزمائش سے شروع ہوئی، دکھ میں آئی، دکھ سے فرمانبرداری میں آئی. پھر فرمانبرداری جب اس نے سیکھ لی تو پھر اس کی زندگی اتنی مصفہ ہو گئی، اتنی پاک ہو گئی، اتنی صاف ہو گئی کہ اس نے کہا کہ
جو محبوب ہے وہ مجھے اپنے محل میں لے آیا، اور پھر اس نے وہ تناول فرماتا رہا اور میں اس کے پاس کھڑی اس کو دیکھتی رہی، کیونکہ اب میں جو عشق کی بیمار تھی، اب اس کے قربت سے، اس کے پیار سے، اس کی محبت سے وہ دوبارہ مجھے چونکہ مل گیا، کیونکہ میں مصفا ہو گئی اور عطر ریختہ ہو گئی، ریختہ کی وجہ سے میں پاک اور صاف ہو گئی، اور اب میں اور میرا محبوب ایک ہے، ہم ایک ہی محل میں رہتے ہیں اور ایک ہی جگہ پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ جیسے کہ کسی نے کہا ہے کہ تو جو آ جائے تو اس گھر کو سنورتا دیکھوں، ایک مدت سے جو ویراں ہے وہ بسا دیکھوں، چند لمحے جو تیرے قرب کے مل جاتے ہیں، ان لمحوں کو میں صدیوں میں بدلتا دیکھوں۔ تو وہ اسی کو بیان کر رہی ہے، اور جب وہ بیان کر رہی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرا محبوب 10,000 بھی ممتاز ہے۔ یہاں جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ عشق ریختہ کی بات کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، عشق کیا ہے؟ پاسٹر جی، میں جاننا چاہوں گی آپ سے، اور ناظرین بھی ضرور جاننا چاہے گی کہ غزل و غزلات کی جو کتاب ہے وہ ایک نبی اور خدا کے درمیان جو عشق ہو رہا ہے اس کو بیان کرتی ہے۔ آپ نے بالکل درست سوال کیا بیٹا، لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ بے شمار لوگ اس کتاب کو تو الہامی صرف اس لیے نہیں مانتے کہ یہ داستان عشق ہے۔ اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ وہ عشق سے نفرت کرتے ہیں، وہ عشق کے صحیح معنی نہیں جانتے، بالکل۔ وہ خدا کے ساتھ محبت کو اور مجازی عشق کے فرق کو نہیں جانتے، عشق الہی اور عشق مجازی جو ہے اس کے فرق کو نہیں جانتے۔ ان کی نظر میں صرف مجازی عشق جو ہے وہ ہی ایک صورت ہے جو کہ بائبل مقدس اس کو بیان نہیں کرتی۔ بائبل جس کو بیان کرتی ہے وہ عشق جو ہے وہ فرق ہے۔ پہلی بات یہ ہے، عشق کا معنی کیا ہے؟ ہم عشق کس کو کہتے ہیں؟ یہ لفظ آیا کہاں سے ہے؟ عشق جو ہے بیٹا، اس کو امبر بیل بھی کہتے ہیں۔ امبر بیل یہ پیلے رنگ کی ایک پتلی سی باریک سی بیل ہوتی ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کا کوئی اتنا سا فٹ 1.5 فٹ کا اس کا ایک ٹوٹا کہیں سے لے لیں، وہ کسی ہرے برے درخت پر ڈال دے، 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ 6 ماہ کے بعد آپ دیکھیں گے وہ درخت غائب ہو جائے گا، وہ سب پیلا 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 ہو جائے گا، کیونکہ یہ جب جس درخت پر لگتی ہے اس کی خوراک چوس کر بڑھتی ہے اور پھر اس کو چھپا لیتی ہے۔ اسی لیے بلے شاہ کہتا ہے نا کہ این عشق جنہاں نوں لگ جاندہ سیڑ سک جاندے وانگ کانیاں دے، کچھ سک جاندے کچھ مک جاندے، کچھ پھردے نے وانگ دیوانیاں دے۔ تو اس لیے یہ عشق جو ہے یہ ایک ذات کا کسی دوسری ذات میں حلول کر جانا یا مدغم کر جانا، یا اس میں اس کا ادغام ہو جانا، یا ایک ذات کا کسی دوسری ذات میں ختم ہو جانا، اس کو عشق کہا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو خدا سے عشق کرتے ہیں وہ عشق الہی کے دائی ہیں، اور جو مجازی عشق کرتے ہیں وہ عشق مجازی کے دائی ہیں۔ اسی لیے مرزا غالب کہتا ہے، کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اب یہ وہ بات ہے جو بائبل کا مطالعہ نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ خدا کے بندہ بزرگ موسیٰ کو خدا نے جب جھاڑی میں نظر آ کر اس کو بھی کہا کہ مصر چلا جا، تو وہاں اس نے پوچھا، آخری وہ لی تو لال کر رہا تھا کہ میں نہیں جانا چاہتا، وہ ریلیکٹنٹ تھا۔ اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں گا، آخری سوال اس نے، میں کیا نام بتاؤں گا، مجھے کس نے بھیجا ہے؟ تو وہاں عبرانی کا لفظ ہے یہ ہے، الف سے ہے یہ ہے، جس کا اردو ٹرانسلیشن جو ہمارے پاس ہے وہ ہے میں جو ہوں سو میں ہوں۔ اب اردو گرامر میں جو حرف عطف ہے، سو حرف عطف ہے۔ حرف عطف اس کو کہتے ہیں جو لفظوں کو جوڑتا ضرور ہے پر اس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ اب جو کا کوئی کیا معنی ہے؟ کوئی نہیں۔ سو کا کیا معنی ہے؟
کوئی نہیں. اس کا مطلب بیسیکلی نام کیا ہے؟ میں ہوں. بالکل. اسی لیے غالب کہتا ہے نا کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، خدا نے کہا ہو جا. جو یہاں اس کے تصور تھا وہ پورٹریٹ ہو گیا اور پہاڑ بن گیا. تصور یہاں تھا، پھول بن گیا. وہ پورٹریٹ ہو گیا، تصویر بن گئی. پہلے تو نہیں تھا نا. جب اس کو وجود ملا تو پھر اس نے کہا ڈبویا مجھ کو ہونے نے. اس ہونے نے، وہ جو ہونا ہے وہ خدا کے دماغ میں، وہ جو محبت ہے جس کو یوحنا کہتا ہے خدا محبت ہے. چونکہ خدا محبت ہے تو محبت تو ثبوت مانگتی ہے. بالکل. تو جو محبت ثبوت مانگتی ہے وہ محبت قربانی مانگتی ہے. اب خدا نے وہاں انسان سے اگر پیار کیا ہے یا کائنات سے پیار کیا ہے تو کیا کیا ہے؟ اس نے اپنا محبت کی ہے، اور کیا ہے؟ اپنا کلمہ اس کے اندر انڈیل دیا ہے. کلمے کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے کلام لفظی، یہ جو بائبل کی صورت میں ہمارے پاس ہے، لفظوں میں کلام ہمارے آگے پڑا ہے. ایک ہوتا ہے کلام نفسی. ایک ہوتا ہے کلام ثابت. کلام لفظی تو خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے موسیٰ کو دے دیا. کلام نفسی کیا ہے؟ ہو جا. آپ ہارمونیم جو بجاتے ہیں لوگ، وہ میری بات آسانی سے سمجھ جائیں گے. آپ جب اس کا پنکھا چلاتے ہیں وہ ہوا دیتا ہے. ہوا دیتی ہے، بالکل. پھر اس کے سر دباتے ہیں، پھر وہ آواز دیتا نکلتی ہے. بالکل. اور اگر آپ کو سرگم آتی ہے تو پھر آپ سرگم سا رے گا ما پا دھا نی سا گائیں گے. بالکل. تو جب وہ گائیں گے تو پھر جب سرگم بجائیں گے تو پھر آواز بھی آئے گی اور سر بھی آئے گا. بالکل. جب سر آئے گا، آواز آئے گی، تو کہاں سے آیا ہے؟ وہ نفس جو پنکھے نے اس کو دیا ہے، جو اس سے اس کو ملا ہے. اسی طرح خدا نے کہا ہو جا. یعنی ہم انسان جب بولتے ہیں، اگر آپ میڈیکل سائنس کو پڑھتے ہیں تو ہمارے پھیپھڑے، آپ نے ذہن میں لفظ خدا کہا، اب اس لفظ کو ہمارے پھیپھڑے کا ہوا دیں گے. وہ لفظ یہاں آ جائے گا، کیونکہ میڈیکلی ہمارے گلے میں خدا نے ایک ساؤنڈ باکس رکھا ہے. وہ یہاں آئے گا، اور جب آئے گا تو اس کی کوئی زبان نہیں ہوگی، صرف آواز ہوگی. وہ آواز جب زبان پر آئے گی تو پھر آپ کی زبان اس زبان کو بیان کرے گی، اس لفظ کو جو آپ کے دماغ نے سوچا، پھیپھڑوں نے ہوا دی اور وہ نفس بن گیا. وہ اس کو کلام نفسی کہتے ہیں. کلام نفسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کلام نفسی جو ہے یہ کائنات میں ہمیں نظر آتا ہے. ہر جگہ خدا کا کلام ہے، اور یہ وہ کلام ہے جس سے خدا پیار کرتا ہے. اسی لیے لکھا ہے خدا نے دنیا سے محبت کی. کیسی؟ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا. بالکل. وہ محبت جو ہے وہ قربانی کے بغیر ہو نہیں سکتی. اور عشق جو ہے وہ دوسری ذات میں ختم ہو جانے کا نام ہے. اور یہاں سلیمان بن داؤد شولمیت کے عشق میں اس طرح سے مدغم ہو گیا ہے کہ وہ اس کا عشق مجازی جو ہے وہ عشق الہی کو پیش کرتا ہے. اور اس عشق الہی کو جس کتاب میں اس نے پیش کیا ہے وہ غزل الغزلات ہے. لوگ نہیں جانتے کیونکہ ادب سے واقف نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف ناف سے واقف نہیں ہے، وہ ادب کی اصناف سے واقف نہیں ہے، وہ صنائع بدائع جو ہے اس سے واقف نہیں ہے. شکریہ پاسٹر جی، آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا، کیونکہ ہم نے آج کے پروگرام میں عشق کے بارے میں سیکھا غزل و غزلات کی کتاب سے. میں امید کرتی ہوں کہ اس پروگرام کے وسیلہ سے میں نے بہت برکت پائی، اور آپ نے بھی ضرور برکت پائی ہے. اگر اس موضوع پر آپ کے دل میں کوئی سوال ہے، آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو ہماری دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں. امید کرتی ہوں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ضرور ملیں گے. شکریہ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلیں.